دوستوں، مشہد پر حملہ ہوا ہے۔ مشہد وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہے کہ خراسان کی زمین ہے۔ خراسان وہ زمین تھی جس کے حوالے سے ایک بہت ہی زیادہ مشہور و معتبر حدیث موجود ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو خراسان ہی وہ مقام ہوگا جہاں سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے اور پھر یہ جا کے امام مہدی کا لشکر جو ہے وہ دجال سے مقابلہ کرے گا۔ اور اس کے حوالے سے اسرائیل اور اس خراسان کو لے کے پہلے بھی بہت سارے آپ نے پروگرامز بھی دیکھے اور بہت سارے آپ نے ریسرچ بھی دیکھی اور بہت سارے معاملات آپ اکثر و بیشتر اس حوالے سے پڑھتے دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ آج ہوا یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل جنگ کے اندر مشہد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مشہد یعنی کہ صوبہ خراسان کا وہ حصہ جہاں پر امام علی رضا کا مزار موجود ہے، ان کا روضہ موجود ہے، اس کے علاوہ گوہر شاہی مسجد اور اس کے علاوہ بے شمار وہاں پر ایسے خانوادہ رسول کے افراد کی قبریں موجود ہیں، ان کی مزارات موجود ہیں جن پر کوئی کمپرومائز کسی بھی مسلمان کی جانب سے نہیں ہو سکتا۔ مشہد کے جو آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں یہ مشہد پہ حملے کی دو اطلاعات ہیں۔ ایک اطلاع تو اس وقت ہے کہ جب آج 16 جون اور 17 جون کے درمیان موجود ہیں اور آپ کو یہ خبریں اب پاکستانی ذرائع ابلاغ کو ملنا شروع ہو گئی کہ مشہد پہ حملہ ہوا۔ نہیں، ایک اطلاع آپ کو 14 اور 15 جون کو بھی محدود پیمانے پہ ملی تھی کہ مشہد میں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ گو کہ اس وقت پاکستانی ذرائع ابلاغ کے بہت سارے چیمپئنز نے جو ہے وہ اس خبر کو کیری نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت جب یہ اطلاع ملی تھی تو ایران میں موجود ہمارے صحافتی اداروں کے جو ایک لنکس ہوتے ہیں وہاں سے کنفرم ہوا تھا کہ جناب وہاں دھماکہ ضرور سنا گیا ہے اور لامحالہ یہ وہی والی ٹیکنالوجی ہوگی کہ ایک ڈرون آیا ہوگا اور ہوا میں بلاسٹ ہوا ہوگا یا اس کو مشہد کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے بلاسٹ کیا ہوگا تو اس کی آواز تھی، لیکن گویا مشہد تک کل 14 اور 15 تاریخ کو ہی یہ پہنچ گئے تھے۔ اب مشہد پہ باقاعدہ حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ جو ہوا ہے یہ حملہ 2-3 طرف سے ہے۔ دیکھیے، مشہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب حملہ ہوا ہے، یہ یقیناً گائیڈڈ یا بیلسٹک میزائل کا حملہ ہے کیونکہ باقاعدہ ایک طیارے کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ طیارہ کھڑا ہوا تھا زمین کے اوپر، اس وقت اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جبکہ دیگر حملے جو ہوئے ہیں جو آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں یہ دیگر حملے اسرائیلی ڈرونز ہیں جن کو مشہد کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ ضرور بنا رہا ہے اور بہت کامیابی سے بنا رہا ہے، لیکن حملہ تو ہوا ہے، مشہد پہ حملہ تو ہے۔ اب مشہد کا اگر آپ محل وقوف دیکھیں تو یہ تاجکستان اور افغانستان کے سنگم پر بارڈر ایریا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ پاکستان سے سفر کرتے ہیں تو پاکستان سے آپ کو بام کرمان والے ہائی وے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ زاہدان سے یہ بارڈر ایریا پہ بھی سفر کریں گے تو آپ صوبہ خراسان پہنچیں گے، یعنی کہ یہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ اور ترکمانستان کے بارڈر کے ساتھ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ کہاں پر اسرائیل ہے، کہاں پر مشرق میں مشہد ہے۔ ایران کیونکہ بہت بڑا خطہ ہے، اب اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں مشہد کے اوپر شروع ہو گئے، چاہے وہ ڈرون حملے ہو یا وہ بیلسٹک میزائل ہو یا گائیڈڈ میزائل ہو۔ اب سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 2938 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر اسرائیل مشہد کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور مشہد پر بھی حملے کر رہا ہے تو کیا ہم اس بات کو مان لیں کہ پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ سے 4 بار التجا کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے کہ خدارا ہماری مدد، خدارا کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں، مطلب انہوں نے کہا ہے کہ مائی ڈیڈ، مائی باپ، ہماری مدد کرو، اس لیے مدد کرو کیونکہ ہمارے پاس ایرانی نیوکلیئر فیسلٹیز جو زیر زمین ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے اب چیزیں موجود نہیں ہیں، ایسے ہتھیار موجود نہیں ہیں جو کریں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ ہمارے پاس لانگ رینج کے وہ میزائل موجود نہیں ہیں جو یقیناً وہ 3000 کلومیٹر کی بات کر رہا ہوگا، اور اب آپ نے دیکھا کہ مشہد پہ آ کے میزائل لگائے تو صورتحال اب کام ڈاؤن کی طرف ہوتی بھی تو دکھائی نہیں دے رہی۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ خبر جب مشہد پر یہاں تک آ گیا ہے تو خدا نخواستہ مشہد کے کسی مقدس مقام کے قریب اگر کچھ ہو جائے، کیونکہ ان فوٹیجز میں دیکھیں تو آپ یہ مسجد گوہر شاہی کے، میرے خیال سے یہ مسجد گوہر شاہی ہے، اس کے عقب سے جو یہ دھواں بلند ہو رہا ہے اور یہ والی فوٹیجز جو آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ شاید حرم کے کسی حصے سے بنائی گئی یہ فوٹیج ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ظاہرین آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ امام علی رضا کون ہے؟ امام علی رضا نواسہ رسول اور حضرت علی کے بیٹے ہیں، یعنی کہ یہ امام جعفر صادق کے پوتے اور امام حسین کے پرپوتے ہیں، اور شیعہ مسلک کے اندر یہ 8ویں امام تصور کیے جاتے ہیں، 6ٹھے امام جعفر صادق، امام پھر موسیٰ کاظم اور پھر امام علی رضا۔ ان کے اوپر، ان کے شہر کے اوپر یہ پوری دنیا کے لیے یہ خبر جو ہے وہ قیامت بن کے ٹوٹ سکتی ہے، پوری دنیا میں اس کا سخت ترین ریئیکشن آ سکتا ہے، نہ صرف اسرائیل کے خلاف بلکہ اسرائیل کے تمام حمایتیوں کے خلاف،
اور دوسری جانب اب خبر دیکھیے، دوسری جانب کل رات کو بھرپور ایران نے اٹیک کیا ہے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں، لیکن اب دیکھیے کہ اسرائیل کی جانب سے بھی شدید حملے جاری ہیں۔ یہ والی فوٹیجز جو ہیں یہ تہران کی سڑکوں کی فوٹیجز ہیں۔ تہران پہ آج متعدد گائیڈڈ میزائل آ کے لگے ہیں۔ تہران کے مختلف مقامات کو بری طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور میرے پاس اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، وہاں پہ ریسرچ سینٹرز، اور وہاں پر پبلک پلیسز کو اور بلند عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے تہران میں۔ یہ فوٹیجز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اطلاعات ہیں کہ تہران میں صرف آج یعنی کہ پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران 100 سے زیادہ افراد زخمی اور یقیناً متعدد افراد جاں بحق بھی ہوئے ہوں گے۔ یہ تہران کے آپ نے فوٹیجز دیکھی۔ اس ولاگ کا آخری حصہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہے نیتن یاہو۔ جی جناب، یہ ہے نیتن یاہو، اور اس نے یہ جو کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے اس نے اپنی شدید بوکھلاہٹ کے بعد۔ اس کو دنیا بھر سے تانے پڑے تھے کہ تم بنکر میں بیٹھے ہوئے ہو، تل ابیب تباہ ہو رہا ہے، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ ایران نے تو حیفا کو بھی برباد کر دیا۔ حیفا پہ شدید میزائل مارے ہیں، اور حیفا مشرق والے جو حصہ ہے اسرائیل کا، وہاں پہ جنگی طیاروں نے بھی بمباری کی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال تو آپ نے میڈیا میں مانیٹر کی۔ اب یہ جو نیتن یاہو باہر نکل کے آیا ہے، یہ اس لیے باہر نکل کے آیا ہے کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ جو ایرانی تھے وہ اتنے حملوں کے باوجود بھی ہے وہ سڑکوں پہ جشن منا رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ جو ہے وہ اپنے ملک کے جھنڈے لے کے نکلے ہوئے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ہے اور کوئی الیکشن کا ماحول ہے۔ ایران میں تو جنگ کو اس طرح سے لیا گیا ہے، اور نیتن یاہو اور اس کی پوری قوم جو ہے وہ بنکرز کے اندر، مطلب اتنے بڑے بڑے دعوے تھے کہ اسرائیل نہ جانے کیا کر دے گا پوری دنیا کے ساتھ، اور جب ایران سے جنگ شروع ہوئی تو یہ بنکر کے اندر۔ اب جب اتنے تانے پڑے، خاص طور پہ فاکس نیوز سے تانے پڑے، CNN سے تانے پڑے، BBC والوں نے آواز اٹھانا شروع کی، عرب میڈیا نے بولنا شروع کیا کہ ویئر از نیتن یاہو۔ اب نیتن یاہو کچھ ٹائم کے لیے ملک سے فرار ہوئے تھے صاحب، تو ان کو بالآخر آنا پڑا، اور یہ اتنی دیر کے لیے آئے ہیں جتنی دیر کی فوٹیج ہے نا میرے پاس 14 سیکنڈ کی، تو یہ 10 سے 15 منٹ کے لیے موجود تھے، اور اس کے بعد یہ ان کا پھر اتا پتہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ اور آخر میں ذرا میں آپ کو یہ والی فوٹیج دکھاؤں، یہ دیکھیے جو میزائل آ رہا ہے نا، یہ گائیڈڈ میزائل ہے۔ اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو یہ کسی اور پوزیشن سے آیا ہے، آنے کے بعد اس میزائل کے اندر ایک بلاسٹ ہوا ہے، بلاسٹ کے بعد یہ رائٹ ہینڈ پہ ٹرن ہوا ہے، اور رائٹ ہینڈ پہ ٹرن ہوتے ہی اس نے اپنی سپیڈ لی، اور سپیڈ لے کے یہ سیدھا آگے لگا ہے اسرائیلی سائنسی تحقیقاتی مرکز ویزمین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کو۔ اور اس کے بعد اسرائیلی میڈیا اور 13 نیوز نے بولا کہ اس عمارت کے اندر آگ لگ گئی تھی، متعدد افراد اور سائنٹسٹ اور جو بھی وہاں پہ جو عملہ تھا وہ ہلاک بھی ہوا ہے اس میں، اور کئی افراد جو ہے وہ زندہ جل گئے۔ یہ ایرانی گائیڈڈ میزائل نے کل کی یہ خبر ہے، فوٹیجز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، CCTV کیمروں کے اندر قید ہوئے ہیں۔ ایرانی میزائل نے اسرائیلی سائنسی تحقیقاتی مرکز ویزمین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کو یہ کامیابی سے نشانہ بنایا ہے، اور اس فوٹیجز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی تحقیقاتی ادارے میں کس طرح سے آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اچھا، یہ سائنسی تحقیقاتی مرکز جو ہے یہ اسرائیلی فوج کے لیے ہتھیاروں کی تیاری کے لیے جو ہے نا وہ ضروری تحقیقات فراہم کرتا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ پسٹل بنانے کے لیے اور کوئی گن مشین بنانے کے لیے تو تحقیقات کر نہیں رہا ہوگا، یہ یقیناً ڈرون ٹیکنالوجی یا گائیڈڈ میزائل یا بیلسٹک میزائلس پہ تحقیق کر رہا ہوگا۔ تو ایران نے بہت بڑے ٹارگیٹ اچیو کر لیے ہیں پچھلے 2 سے 3 دنوں میں، حیفا ہو یا تل ابیب ہو یا ان کے سائنسی تحقیقاتی مراکز ہوں۔ صورتحال لیکن خراب ہے، ایران میں حملوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور ایران کی طرف سے ریٹیلیٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہ مشہد والی خبر آئی ہے نا، یہ اچھا سائن نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔